اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے، اور لیکن یہ دوسرے نمبر پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ نازل یہ ہونا شروع ہوئی مدینہ کے اندر، اور اس کو اتنا ٹائم لگا نازل ہونے میں کہ اتنی دیر میں باقی کا تمام تر قرآن پاک نازل ہو چکا تھا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ آخری آیات جو نازل ہوئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورہ بقرہ کی ہی تھیں۔ یعنی اس کو اتنا لانگ پیریڈ لگا کہ باقی کا تمام قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا، لیکن یہ اینڈ تک ریویل ہوتی رہی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، تو جو مکہ کے لوگ تھے ان لوگوں سے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہاتھوں بچ کر چلے کیوں گئے، اور چونکہ مدینہ کے اندر کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کر لیا کہ آپ اگر سکون کے ساتھ یہاں پر رہیں گے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ چیز مکہ کے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح ہمارے ہاتھوں سے بچ کر تو مدینہ چلے گئے ہیں اور وہاں جا کر سیٹل ہو گئے ہیں۔ اس لیے جو قرآن پاک جب یہاں پر مدینہ میں آنے کے بعد جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دماغی طور پر مسلمانوں کو پریپیئر کرنا شروع کر دیا جنگ کے لیے، جو کہ پہلی جنگ بدر تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغی طور پر ان کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ اب ان کے اوپر حملہ کرنے والے تھے مدینہ پر۔ تو اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کی انٹینشن کیا ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کو پہلے سے ہی تیار کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ کے اندر جو لوگ تھے وہ مکہ سے ڈیفرنٹ تھے۔ یہاں پر یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے اور بدو بھی تھے، اور یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے جو یہودی اور عیسائی تھے۔ خاص طور پہ جو یہودی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ ہر ٹائم انک میں ڈپ رہتے تھے، وہ اتنا زیادہ پڑھتے لکھتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف جب مکہ کی آڈینس دیکھتے ہیں تو اس کے اندر صرف کافر تھے، جن کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی، کوئی فارم میں کسی فارم میں کتاب نہیں تھی۔ ان کے پاس صرف کچھ ٹریڈیشنز، کچھ روایات تھیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی تھیں، بس وہ انہی کو فالو کرتے تھے۔ لیکن ان کو ان ٹریڈیشنز کا بھی میننگ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ یعنی وہ قربانی تو کرتے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ یا طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد، لیکن صرف یہ پتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان کو اس کا میننگ نہیں پتا تھا کہ یہ طواف کرنے کا مقصد اصل میں ہے کیا۔ حالانکہ جو مکہ کے کافر تھے وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اس طرح سے جس طرح مدینہ میں اہل کتاب جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، لیکن ان دونوں جگہوں پر جو زبان بولی جاتی تھی وہ عربی ہی تھی۔ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یا چاہے کوئی مکہ کا کافر ہو، وہ تمام تر لوگ جو تھے وہ بولتے عربی زبان ہی تھے۔ اس لیے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا اللہ تعالیٰ کا، تو ان کے لیے اس طرح تھا جیسے ریڈیو پہ براڈ کاسٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کسی کو یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کون سی لینگویج بول رہے ہیں۔ سب کو وہ لینگویج آتی تھی اور وہ سمجھ سکتے تھے اس زبان کو۔ جس طرح آج ہمارے زمانے میں آ کر کوئی کہے گا عربی بولے گا تو یہاں ہمیں اردو سمجھ آتی ہے، پنجابی سمجھ آتی ہے، انگلش سمجھ آتی ہے، عربی کو ہم زیادہ نہیں جانتے، تو اس لیے ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے قرآن پاک اس زبان میں نازل ہوا جو اس علاقے کے تمام تر لوگ جانتے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں انہوں نے لی تھی، تو اس لیے ان کو نبی الامی بھی کہا جاتا ہے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے کہ جیسے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، بالکل اس طرح وہ تھے کہ انہوں نے کوئی ایجوکیشن اس طرح کی حاصل نہیں کی تھی۔ تربیت ان کی ہوئی تھی لیکن ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس لیے قرآن پاک تو اس کو ایک فخریہ انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ نبی الامی تھے، یعنی وہ اس طرح تھے جیسے ماں کے پیٹ سے ہیں اور وہ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خصوصیت دی کہ وہ اتنا زیادہ نالج ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دے دیا بغیر کسی ایجوکیشن کے۔ لیکن جو کافر تھے اور جو برے لوگ تھے جو ان کے خلاف کیمپین کرتے تھے، انہوں نے اسی بات کو لے کر ان کے اگینسٹ بات کی اور ان کو کم تر شو کرنے کی کوشش کی کہ تم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہو۔ اسی لیے جب مدینہ کے لوگوں نے قرآن پاک کو پہلی دفعہ سنا تو جو پہلے الفاظ بولے گئے وہ قرآن پاک نے ٹارگٹ ہی وہ کیے تاکہ جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی اٹینشن وہ گریب کر لیں، کہ وہ فوراً ان کا رجحان اس طرف ہو کہ یہ شخص تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو یہ الفاظ کس طرح جانتا ہے۔ تو یہ پہلے الفاظ تھے الف، لام اور میم۔ اب آپ کو پتہ اس کو ہم علم نہیں پڑھتے، اگر علم پڑھتے تو صاف ظاہر تھا کوئی کسی سے سیکھ کے آئے ہیں، یہ وہ چیز ویسے ہی بولنے میں ان کو پتہ تھی کہ اس طرح بولتے ہیں علم، تین ورڈز کو جوڑ کر ملا کر پڑھ لیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا الف، لام اور میم۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے،
تو وہ آ کر ہمیں سنا دیتا ہے ABC. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، یعنی اس کو کچھ ایجوکیشن ہے جو کہ وہ اس نے اسکول میں حاصل کی ہے یا کسی سے وہ سیکھ کر آیا ہے. اگر وہ اس کو علم پڑھتا ہے یا وہ اس طرح اگر ملا کے ویسے ہی پڑھنے میں اب پڑھ لیتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ اس کو نہیں آتی لینگویج، کیونکہ آپ کو پڑھنے کے لیے ABC کی ضرورت ہوتی ہے، بولنے کے لیے تو آپ نے ورڈ ہی بولنا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الف لام میم ورڈ بولے تو وہ سب کی اٹینشن اس کی طرف آئی کہ یہ شخص تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو پھر یہ کس طرح سے یہ کلمات کو الگ الگ کر کے ادا کر رہا ہے. اور یہ تھے بھی اتنے ڈفرینٹ ورڈز کہ وہ سب کی اٹینشن اس کی طرف ہو گئی. الف لام میم جو تھا وہ انٹائرلی ایک نیو ورڈ تھا، یعنی جب بھی ہم کوئی لینگویج بناتے ہیں تو وہ ایک ورڈ کو اٹھائیں گے، دوسرے ورڈ کو اٹھائیں گے، ان دونوں کو ملا کر جو ورڈ بنے گا وہ ایک نیا ورڈ اس کو کہہ دیتے ہیں. تو لیکن یہ ورڈ جو تھا یہ انٹائرلی نیو تھا. تو جو اس زمانے کے اسکالرس تھے وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کو کوئی اسی طرح تو کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اس کے لیے تو بہت آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح لینگویجز جو ہیں وہ کسی عام انسان نے تو نہیں بنا دی، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے جنہوں نے لینگویج کو شیپ کیا، اور وہ بھی ادھر ادھر سے جمع کر کے کیا اتنے نالج کے باوجود. تو یہ ورڈز تو نہ کبھی کسی نے سنے تھے، نہ کبھی کسی نے ادا کیے تھے، تو وہ اس بات میں بہت پریشان ہوئے کہ یہ ورڈز تو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنے، تو یہ شخص تو آلریڈی کوئی علم رکھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو یہ ورڈز کس نے سکھائے. جب اللہ تعالیٰ کوئی بات قرآن پاک میں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو حروف تہجی ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ بس صرف یوں ہی بیچ میں رکھ دیے گئے ورڈز. ان کا کوئی نہ کوئی میننگ ضرور ہے. ایک میننگ تو جو اصل اس کا معنی ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، لیکن جو اس کا ایک معنی ہمارے لیے نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز سکھاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں کہا ہے علم القرآن، ہم نے قرآن سکھایا، نہ کہ کالا قرآن کہ ہم نے قرآن کہا تب جاتا ہے جب آپ کسی کو بس صرف بات بتا دینا چاہتے ہیں، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے. لیکن علم القرآن کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو سکھایا. تو جو صحیح سکھانے والا استاد ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو مائنڈ میں رکھ کے پھر وہ چیز پڑھاتا ہے، یعنی اس کے لیول پر آ کر. یعنی اللہ کا نالج تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ انسانوں کے لیول پر آ کر ان کو چیز کو سمجھاتا ہے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے الف لام میم کا کیا معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے. جس طرح اگر کوئی کتاب پڑھنے والا جو ہے وہ پے کرتا ہے اس بک کے لیے تو وہ اس کا کسٹمر بن جاتا ہے، یعنی اس نے وہ کتاب خریدی ہے، اب اس کے بارے میں وہ کرٹیسائز کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی، میں نے اتنا پیسے لگائے ہیں لیکن مجھے اس میں یہ چیز صحیح نہیں لگ رہی، یعنی وہ اس کے اوپر بول سکتا ہے، کوئی چیز اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہے. اسی طرح جب کالج میں بھی ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ نے چونکہ ایڈمیشن فی دی ہوئی ہوتی ہے تو پھر آپ وہاں پر بھی ٹیچر کی پڑھانے کے طریقے پہ اور سب پہ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں یہ چیز آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو ایک گائیڈنس، ایک ایسی ہدایت ہے جو کہ فری میں ایک تو مل رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل جیسے صحرا کے اندر کوئی شخص یہ نہیں پوچھے گا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اس کو صرف پانی چاہیے. بالکل اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک کو ہم اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں لے سکتے کہ ہم اس میں تنقید کریں کہ یہ یوں نہیں صحیح یا یوں نہیں صحیح. آپ نے اس کے لیے پے نہیں کیا، بلکہ الٹا یہ آپ کے لیے ہدایت اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہ رہا ہے اس آگ سے جو آگے ہے. تو اس لیے اس کی طرف ایٹیٹیوڈ بھی یہی رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم نے اس پہ تنقید نہیں کرنی. اور جب کوئی اس کی طرف تنقید کی نظر سے آتا ہے، یعنی پڑھنے کی غرض سے تنقید جائز ہے، لیکن اگر صرف تنقید کی غرض سے تنقید کرنے کے لیے کوئی آئے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ آیتوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کئیوں کے لیے یہ آیتیں ہدایت ہیں اور کئیوں کو بھٹکا بھی دیتی ہیں، کیونکہ وہ آتا ہی اس ایٹیٹیوڈ سے ہے کہ اس کے اندر تنقید کرے. تو اگر ہم اس کو الف لام میم کو اس طرح دیکھیں کہ یہ انسان کو ایک جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، یہ آیت صرف ایک اتنا سا ورڈ پڑھنے سے، یہ 3 جو حروف ہیں یہ پڑھنے سے ہمیں یہاں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ ہمارا نالج کسی بھی طرف نہیں جا رہا، ہمارا نالج کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، اور ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں ہم اس کا معنی نہیں جان سکتے. نہ پہلے کوئی جان سکا ہے اور نہ ہی آگے کوئی جان سکے گا. اس کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میتھمیٹیکلی، سائنٹیفکلی کسی طریقے سے ان 3 حروف کو پروف کر سکیں، لیکن وہ نہیں کر سکیں، کیونکہ
یہ اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ ہڈن رکھا ہے، اور وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان کو کچھ لیسن سکھائے جائیں۔ اس کا لیسن نمبر 1 کیا ہے؟ لیسن 1 ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ آپ چاہے کتنا بھی کہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں اور ہم بہت اونچے مقام پر چلے گئے، آپ نہیں جانتے، آپ اس کا معنی کبھی نہیں جان سکتے۔ اس لیے اپنے علم کو ایک لمٹ میں سمجھ کر تو یہ جان جائیں کہ میرا جو نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اللہ کا نالج جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اس لیے اس کے آگے سرنڈر کر دیں، اس کے نالج کے آگے سرنڈر کر دیں۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا رول ہے جو کہ پورے قرآن پاک میں آئے گا۔ پھر آپ کو وہ چیزیں اریٹیٹ نہیں کریں گے قرآن پاک میں جہاں پر آپ کہیں گے میری عقل تو یہ کہہ رہی ہے، تو یہاں پر قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ جس طرح پردے پہ اکثر ایک مثال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پردے کا مقصد کیا ہے، لیکن آپ کا نالج وہاں ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا آگے شروع ہوتا ہے کہ اللہ بتائے گا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور کیا نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ بتائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کے معنی نہیں بتائے، ہو سکتا ہے اللہ نہ بتائے۔ آپ کو اپنا نالج سرنڈر کرنا پڑے گا کہ مجھے نہیں پتا، اللہ کو بہتر پتا ہے، مجھے صرف فالو کرنا ہے۔ دوسرا اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ خالی کر کے قرآن پاک کو پڑھنے کی طرف آنا چاہیے۔ یعنی جب آپ قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں ہاں ہاں یہ تو بات مجھے پتا ہے، ہاں ہاں آگے چلو، مطلب یہ بات تو مجھے پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی بات ایسی کہہ دی ہے کہ آپ کا یہیں پر آ کر کام خراب ہو گیا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچ پہلے خالی کریں، یعنی جتنا آپ کو اسلام کے بارے میں بھی نالج ہے وہ سارا اس ٹائم میں خالی کر دیں جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں، اور پھر ایک نئے سرے سے قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کی صحیح تعبیر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ہر بار قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم ہمیشہ 100% کبھی بھی نہیں جان سکیں گے قرآن پاک کو، تو اس لیے ہمیں ہر بار ایک نئی سوچ خالی کر کے کہ کیا کہیں یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ روایات میں شامل ہے، یہ قرآن میں شامل ہے، کیا اللہ اس طرح سے کہنا چاہ رہا ہے یا اس طرح سے کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ چیزیں ساری پاسبلٹیز دماغ میں ہمیشہ رکھنی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں جو مجھے قرآن پاک کے بارے میں یہ آیت کی میننگ پتہ چل گیا یہ 100% ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہمیشہ الف لام میم پڑھیں اور کہیں کہ میرا دماغ خالی ہے اور اب میں دوبارہ سے قرآن پاک کو ایک نئے سرے سے پڑھنے لگا ہوں اور سمجھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر بار آپ سے الگ ہی کوئی میسج آپ کو اس میں سے دے گا۔ آپ وہی آیت پڑھیں گے، وہ آپ کو پہلی بار میں کچھ اور معنی دے گی، اگلی بار میں آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ کوئی اور اپنی سچویشن کے حساب سے بینڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ یہی اس کا ایک میریکل ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی ہے توجہ، یعنی ایک تو توجہ اس نے حاصل کی ان لوگوں کی جو بہت اسکالرز اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ اس کا معنی نہیں جانتے تھے، تو ان کی توجہ اس کی طرف ہو گئی، قرآن پاک کی طرف۔ اور دوسری توجہ یہ قرآن پاک ہم سے فوکس مانگتا ہے کہ آپ جو چیزیں جن پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے آپ ان پہ دیں، جو بے معنی چیزیں ہیں ان پہ آپ توجہ نہ دیں، یا جن کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا اس پر اپنا دماغ مت خرچ کریں، اور وہ چیزیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ فوکس کریں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ آپ دنیا میں ایکسپلور کریں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں دی ہیں وہ سب ایکسپلور کریں، جو آسمانوں میں ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں، جس طرح یہ الف لام میم کا میننگ ہمیں نہیں بتایا اور کہہ دیا کہ مطلب بعد میں ہمیں پتہ چلے گا، تو اس کو اب آپ چھوڑ دیں اس فضول کی چیز کے پیچھے۔ کیونکہ لوگوں کا یہ روش ہے کہ جب بھی وہ کوئی سٹوری سنتے ہیں یا کچھ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اگر تھوڑا سا آپ کو پتا ہو تو اس کے اندر بھی لوگوں نے گائے کا جو بچڑا تھا اس کو جب معبود بنا لیا تھا، تو اس ٹائم جب قربانی کا اس کو حکم آیا تھا کہ اس کو قربان کیا جائے، تو تب بھی لوگوں نے ایسے ہی فضول سوال کیے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قربان کر دو ایک گائے کو، تو انہوں نے کہا کس رنگ کی ہو، کس طرح کی ہو، کس قد کی ہو، کس عمر کی ہو، یعنی فضول سوالوں کی طرف انہوں نے اپنی توجہ اور فوکس کیا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف فوکس کرتے۔ جب ایک حکم آ گیا ہے تو پھر اس کے اندر اس طرح کے سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی توجہ جو ہے وہ قرآن پاک میں سیدھی سیدھی چیزوں کی طرف لگانی چاہیے، نہ کہ الٹے الٹے سوال اس میں سے نکال کر۔ تو اپنے دماغ کو بھی فضول میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا معنی ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہمیں محدود دیا گیا ہے، یعنی جیسے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا بہت محدود سا ہمیں علم دیا گیا، اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی توجہ اس دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے لگا دیں، نہ کہ یہ کہ آخرت میں کیا ہوگا وہ ہم اس کا ایک ایک ورڈ جان لیں، تو آپ یہ نہیں جان سکیں گے، آپ اپنی زندگی اس میں ہی برباد کر دیں گے کوشش میں، اور آپ نہیں جان سکیں گے۔ تو یہ سارے اس کے میننگ ہیں الف لام میم کے، اور یہ سارے سبق ہمیں دیتا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیزیں فوکس کرنے کی ہیں ان پر ہی قائم رکھے، اور جو شیطان کے وسوسے ہیں اس سے ہمیں محفوظ رکھے.